بیوی جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کیا قضا روزے رکھ سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب گھر کی خواتین روزہ رکھتی ہیں تو چونکہ کھانا پکانا سب کچھ ان کے ذمہ ہوتا ہے، پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. وہ ایک طرف کہہ رہی ہوتی ہے بھائی میں نے قضا روزے رکھنے ہیں، لیکن کیا اس میں شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے ان کے لیے؟ نہیں، قضا روزے تو فرض تھے، یعنی فرض روزے کے لیے، فرض عبادات کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. نفل روزوں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کے لحاظ سے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر بیوی نے روزے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ بھی شوہر سے بات کر لیں، اور شوہر نے روزے رکھنے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی بیوی سے بات کر لیں. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا، بعض جگہوں پر یہ سوال آپ سے مختلف مقامات پہ کیا گیا کہ آج کل بہت سارے ایسے سٹریسز ہیں، مشقت کی ایسی مشقیں ہو رہی ہوتی ہیں جس میں کیا کوئی طالب علم ہے، اس کے امتحان ہو رہے ہیں، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ تو کچھ جگہوں پہ آپ نے مختصر جواب بھی دیا. کہا ہی گیا ہے کہ ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، تو وہاں تو سخت ترین حالات میں گرمی بھی ہے، دھوپ بھی ہے، مشقت بھی، یہاں تک کہ جہاد میں بھی وہ روزہ رکھ کے شریک ہوتے تھے. تو اگر ہم نے رخصت دینے کا عمل شروع کر دیا تو کل تو کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے بھوک بہت لگتی ہے، میں مطلب نقاہت ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں تو اس کو روکنا چاہیے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ باقی کام معطل کریں، سب کام چھوڑیں اور روزے پہ توجہ دیں اور وہی رکھیں. یہ رخصت تو خود اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیغمبر نے دی ہے، میں نے تو نہیں دی. یعنی اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ سفر میں تمہیں روزہ ہی رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ بیماری میں اپنے آپ کو بے شک موت کے حوالے کر دو لیکن تمہیں روزہ ہی رکھنا چاہیے، یا بیماری کی مشقت اٹھاؤ اور اس کے ساتھ روزے کی مشقت بھی اٹھاؤ. یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر یہ فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، یعنی کوئی آدمی اگر سفر میں روزہ رکھتا ہے تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اچھا. رخصت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ترغیب دی. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ سفر کی مشقت کی وجہ سے روزہ بھی رکھے ہوئے ہے اور اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہے کہ جو اس کے لیے موضوع نہیں تھی، تو یہ نصیحت فرمائی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر اللہ نے کوئی رخصت دی ہے تو اسے اللہ کا صدقہ سمجھنا چاہیے. خود ایک موقع پر سیدنا عمر کے ایک سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی توجہ دلائی کہ اللہ کی رخصتوں کو حقیر سمجھنا صحیح نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے. یہ جو رخصت دی جاتی ہے یہ غیر معتاد مشقت میں دی جاتی ہے. عام حالات میں تو ظاہر ہے کہ آپ کوئی عبادت کریں گے، آپ پڑھیں گے، آپ کوئی کاروبار کریں گے، ہر جگہ مشقت ہوتی ہے. لیکن یہ وہ مشقت ہے کہ جو انسان اٹھانے کا عادی ہوتا ہے، یعنی اس کا تحمل وہ کر سکتا ہے. مشقت جب اس درجے میں داخل ہوتی ہے کہ جس کا تحمل مشکل ہوتا ہے تو وہاں غیر معتاد مشقت کے معاملے میں اللہ نے عبادات میں رخصت دیا اور اس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ اپنی عبادات کے معاملے میں یہ نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کرے، ولیکن یرید بکم الیسر، وہ تم سے یسر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، سہولت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے. اس رخصت کو بیان کیا ہم نے کہ فلاں فلاں معاملات میں بھی غیر معتاد مشقت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ غیر معتاد مشقت کہاں پیدا ہوئی ہے، کہاں پیدا نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ ہر انسان نے کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں سفر میں روزہ چھوڑوں گا تو میں ہی فیصلہ کروں گا کہ سفر کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے. اللہ نے تو رخصت دے دی. بیماری میں بھی یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو معمولی سے سر درد ہو رہا ہو لیکن وہ خیال کرے کہ میں اگر چائے چھوڑ دوں تو مجھے سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ کیا فی الواقع میرے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا ہے کہ جس میں مرض کی اس کیفیت میں روزہ نہیں رکھ سکتا. اس فیصلے میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن جو اصول ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. رخصت انہوں نے خود دے دی، اس کی وجہ خود بیان فرما دی، اللہ کے پیغمبر نے اس کی تصویب کر دی اور ان رخصتوں کو اپنا صدقہ قرار دیا. تو اس لیے ان کے بارے میں یہ رویہ صحیح نہیں. ٹھیک ہے، ہم سب سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم طلبہ تنظیم کے کل وقتی ذمہ داران ہیں، ہمیں رمضان میں مسلسل دورے کرنے پڑتے ہیں. شریعت میں مسافر کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، بعد میں ان کی قضا کر لے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف موسم کی شدت، دوسری طرف ہماری اہم ذمہ داری. کیا فرماتے ہیں؟ کسی ذمہ داری کے لیے کیا، اگر عام حالات میں بھی آپ سفر کرتے ہیں تو سفر کے معاملے میں تو قرآن مجید نے صریح لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اب یہ فیصلہ کرنا کہ اس وقت روزہ رکھنے میں جو مشقت ہے کہ اب بعد میں زیادہ نہیں ہو جائے گی، یہ فرد ہی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن سفر میں روزہ آپ چاہیں تو رکھیں، چاہیں تو چھوڑ دیں. سفر میں ہی بڑا فرق ہے. ظاہر ہے کہ وہ سفر اب نہیں رہے جو اس سے پہلے تھے. اب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں یا گاڑی میں سفر کرتے ہیں یا اپنی کار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اب گاڑیاں بھی ایئر کنڈیشن ہو گئی ہیں
تو بہت سی سہولتیں اس میں آدمی اپنی حالت کو اپنی کیفیت کو دیکھ کے فیصلہ کر لے. اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ اگر کسی کی ذمہ داری کا سفر ہوگا تو اس میں روزہ چھوڑے گا, اور اگر وہ اپنے شوق سے مثال کے طور پر تفریحی سفر کر رہا ہے تو پھر نہیں چھوڑے گا. یعنی آپ تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں, اپنے کاموں کے لیے بھی جاتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں. سفر کی مشقت اگر آپ کو پیش آ گئی ہے تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اب اس سے بھی آگے بڑھ کے دیکھیے, اور وہ یہ کہ ایک مسلمان جس کو یہ معلوم ہے کہ مجھے بعد میں بھی روزے رکھنے ہی ہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے اگر اس وقت سفر کر لیا تو میں روزوں سے معاف کر دیا جاؤں گا, روزے مجھے رکھنے ہیں, تو وہ بعض اوقات اپنے معاملات کو بھی اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ گھر ہی میں گزارے, رمضان کے مہینے میں کم سے کم سفر کرے. وہ ایسے پروگرام بھی نہیں بناتا کہ جس میں اس کی عبادت پر اثر ہو. تو یہ بندے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اصل میں اس کے پورے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. ان میں ہمیں باہر سے کوئی لٹ لے کے نہیں چلے جانا چاہیے, بس توجہ دلانی چاہیے کہ یہ عبادت ہے, تم اپنے پروردگار کے لیے یہ عبادت کر رہے ہو, بڑی کمال کی عبادت ہے, اس میں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نمونہ بن کے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہو, اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں بے پناہ ہے. لہٰذا اس عبادت کے لیے شوق پیدا کرو اور کوشش کرو کہ اگر کچھ مشقت بھی اٹھانی پڑے تو اٹھا لو. تاہم اللہ نے جو رخصتیں دی ہیں ان کے معاملے میں آدمی کو کبھی بھی وہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ میں بھلا رخصت پر عمل کروں گا تو اس کے نتیجے میں تقوی کے معیار پر نہیں رہوں گا. اللہ کے پیغمبر نے ان سب رخصتوں سے فائدہ اٹھایا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کی مشقت میں نمازیں قصر کر کے پڑھی ہیں, جمع کر کے پڑھی ہیں. یہی معاملہ روزوں کا رہا ہے. تو اس وجہ سے کبھی بھی وہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ آپ اللہ کے مقابل میں آ جائیں. اس کو ایک عارف نے بہت اچھی طرح بیان کیا ہے کہ پروردگار کے مقابل میں کھڑے ہونے کی نہیں, ایک عاجز بندے کی طرح ہر چیز کو جس طرح اس نے فرمایا اسی طرح لینے اور قبول کرنے کی روش اختیار کرنی چاہیے. بہت خوبصورتی سے ہم سبھی نقطہ بھی آپ نے واضح کیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کا. ہم سبھی آپ نے ذکر کیا کہ بعد میں روزے رکھنا ہے اور اس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بعد میں روزے, میرا ذاتی تجربہ ہے کچھ بیماری کی وجہ سے کچھ ایک دفعہ کچھ 2-4 روزے چھوٹ گئے میرے, آپ کو بھی زندگی میں ہوا ہوگا. بعد میں رکھنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بنسبت آدمی اس وقت رکھ لے. اگر میں نے یہی عرض کیا کہ بعد میں روزے رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. رمضان کے مہینے میں ایک فضا ہوتی ہے, پورا گھر آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ اٹھتے ہیں تو باقی لوگ بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں روزے رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو روزے کی مشقت ہے جو ہر حال میں ہے, لیکن روزہ رکھنے کے لیے ایک ماحول آپ کو مل جاتا ہے. بعد میں مشکل ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد کے روزوں کے بارے میں رخصت دی تھی. یعنی یہ کہا تھا کہ اگر رمضان کے مہینے میں تم روزے نہیں رکھ سکے تو بعد کے مہینوں میں جب ابھی لوگ پوری طرح عادی نہیں ہوئے تھے تم روزے بھی رکھ سکتے ہو اور فدیہ بھی دے سکتے ہو. یہ رخصت دی اسی لیے گئی تھی. لیکن جب لوگ عادی ہو گئے, اندازہ ہو گیا کہ اب وہ بات کو سمجھ بھی گئے ہیں, ان کا وجود بھی اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے, ان کی روح بھی قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے, وہ اب زیادہ مشقت بھی اٹھا لیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پہلے یہی کہا تھا کہ اگر روزہ ہی رکھ لو تو بہتر ہے, اب فرمایا کہ روزہ ہی رکھو.